انکم لفی قول مختلف، لیکن افسوس کہ تم اپنے ہی اختلافات میں پڑے ہوئے ہو۔ یؤفک عنہ من افک قتل الخراصون، اور یہ جو لوگ اپنے پاس سے بے سند باتیں بنا لیتے ہیں، دین اسلام میں کتنی ہی ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے تو یا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے تو کوئی چیز ارشاد نہیں فرمائی، لیکن ہمیں اپنے پاس سے دین بنا کے تو بتایا جاتا ہے تو بھائی یہ کام کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اچھا کام ہے، کوئی بات نہیں کر لیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی خطبہ اس بات سے خالی نہیں تھا کہ آقا علیہ السلام اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر وہ چیز جو اللہ نے نہیں فرمائی، جو میں نے نہیں بتائی، لوگ اپنے پاس سے بنا کے بتا کے دین کا حصہ بنا لیتے ہیں، لوگوں کو دین نہیں بن سکتا، وہ شریعت نہیں بن سکتی، وہ مذہب اور اسلام نہیں بن سکتا، بلکہ وہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں گرانے کا سبب ہے۔ کتنی آسان اور عام فام سی باتیں ہیں جو اللہ کا الحاکمین نے قرآن مجید کے اندر بار بار بیان کر دی ہیں۔ فرمایا یسألون ایان یوم الدین، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اس کا کوئی دن بتا دیں، کوئی سال بتا دیں، مہینہ بتا دیں۔ 30ویں پارے میں اللہ نے اسی مضمون کو بیان کیا تو فرمایا ایان مرساہا، قیامت کب آنے والی ہے، تو اللہ نے فرمایا ان سے ذرا یہ پوچھیں ما اعددت لہا، اس قیامت کے لیے ان کی تیاری کیا ہے۔ ایک ایسا بچہ جو سکول پڑھتا ہے، سارا سال سکول جاتا ہے، ٹیچر کے سامنے بیٹھ کے پڑھتا ہے، امتحان کی تیاری کرتا ہے اور اچھی تیاری کرتا ہے، امتحان دینے کے بعد اب اسے انتظار ہے کہ میرا رزلٹ آنے والا ہے، تو وہ امید لگاتا ہے کہ میں نے پورا سال محنت کی ہے، اپنا وقت ضائع نہیں کیا، پڑھنے کے اندر پوری لگن کے ساتھ میں نے جو ہے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، اب مجھے امید ہے کہ میں اچھے نمبر لے کے پاس ہو جاؤں گا۔ لیکن دوسری جانب وہ بچہ ہے جو پورا سال سکول ہی نہیں گیا، اس نے اپنے ٹیچر کے سامنے ایک دن بھی جو ہے بیٹھنے کی اسے توفیق نہیں ملی، کتابیں کھول کے دیکھی نہیں، اب وہ بھی پوچھ رہا ہے تو استاد محترم یہ بتا دیں کہ رزلٹ کا دن کب ہے۔ تو اللہ نے یہ بتایا کہ بھئی قیامت کے بارے میں بار بار یہ پوچھتے ہیں ایان مرساہا، اللہ نے وہ دن کب رونما کرنا ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام آگے سے یہ پوچھتے تھے ما اعددت لہا، لوگوں بتاؤ تم نے اس کے بارے میں تیاری کیا کی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یوم ہم علی النار یفتنون، حشر کا پوچھ رہے ہو، روز جزا کا پوچھ رہے ہو، قیامت کا پوچھ رہے ہو، اس دن ہم نے جہنم کے اندر لوگوں کو جلانا ہے۔ یفتنون، آگ کے اندر انہیں مبتلا کیا جانا ہے، آگ میں انہیں فتنے میں ڈالا جانا ہے۔ کون سی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، کہ دنیاوی آگ جو ہے اسے ہم مختلف اسباب کے ذریعے جلاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے اندر وہ تپش نہیں ہے، وہ سختی نہیں ہے جو تپش حضرت جی وقار، جو سختی جہنم کی آگ کے اندر ہے، جسے اللہ نے کئی سو سال بھڑکایا ہے، لیکن اسے اور زیادہ بھڑکانے کے لیے اللہ اپنے باغیوں کو، اپنے دشمنوں کو اس جہنم میں گرائیں گے، پتھروں کو گرائیں گے، اور وہ جہنم جو ہے اور زیادہ بھڑکے گی، اور زیادہ شعلے مارے گی۔ اس کے بعد اللہ کا الحاکمین نے جنت کا تذکرہ بھی فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، کہ اللہ نے اپنے نیک لوگوں کے لیے، نیک کون ہیں؟ ایک ہی خوبی بتائی، متقین، مجھ سے ڈرنے والے۔ افسوس کہ آج تک ہمیں یہی فلسفہ سمجھ نہیں آیا۔ ہمارے نزدیک وہ بھی بندہ نیک ہے کہ جو بس مال خرچ کرتا ہے، ہمارے نزدیک وہ بندہ نیک ہے جو صرف نمازیں پڑھتا ہے، ہمارے نزدیک صرف وہی نیک ہے جو بار بار حج عمرے کری جا رہا ہے۔ یا تجیب کا یقینی طور پہ یہ کام بھی نیکی کے ہیں، صالحین کے ہیں، لیکن اگر ان کے اندر شرط جو متقین والی ہے اگر وہ موجود نہیں ہے، اگر جو عبادت کی روح ہے وہ موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں نیکی نہیں۔ ان المتقین، اللہ فرما رہے ہیں بس ایک ہی خوبی ہے، ایک
یہی نشانی ہے میرے لوگوں کی، میرے ولیوں کی، میرے دوستوں کی، کہ جن کے دل و دماغ میں میرا خوف ہوگا ان کے لیے پھر میں نے باغات بھی رکھے ہیں، ان کے لیے ٹھاٹ باٹ والی زندگی رکھی ہے۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین، کہ یہ سارا کچھ اللہ انہیں کیوں دے گا؟ کیونکہ وہ محسنین ہیں۔ یہاں محسنین سے مراد اللہ کی بات ماننے والے ہیں، جنہوں نے صحیح معنوں میں قال اللہ و قال رسول کے مطابق زندگی اپنی بنا لی ہے، جنہوں نے اوڑھنا بچھونا اطیع اللہ و اطیع الرسول کو بنایا ہے، جو اپنی خوشی منانا چاہتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ بھئی خوشی میں مجھے آزادی سے اپنی خوشی منا لینے دیں، اس کے بعد دین سے پوچھوں گا کہ اگر میں نے غلط کام کیا ہے تو اب میرے لیے کون سا راستہ ہے۔ اسی طرح اگر غمی کا وقت ہے اس وقت انسان یہ کہے کہ میرے تو ہوش و حواس قائم نہیں تھے، لہذا مجھے یاد نہیں رہا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ یہی تو دو موقع ہیں جب انسان کو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے، اسے اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جب اسے بہت زیادہ صدمہ ملتا ہے، بہت بڑی پریشانی ملتی ہے، اس نے اس وقت بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، یہ متقین کی نشانی ہے، یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے اللہ کا الحاکمین نے بیان فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کیا لوگوں اگر تم دنیاوی عذابوں سے بچنا چاہتے ہو، دنیاوی مشکلات سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، اور قبر حشر کی سختیوں سے اللہ کی رحمت میں جانا چاہتے ہو، كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، تو پھر یہ نشانی، یہ خوبی اپنے اندر پیدا کر لو۔ کیا کرنا ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ اللہ کو منانے میں صرف کرنا ہے، تھوڑا سا وقت، زیادہ نہیں اللہ مانگتے، کیونکہ وہ حدیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلتے ہیں، کیا دیکھا کہ چھت کے ساتھ ایک رسی بندھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا بھئی یہ رسی کس نے باندھی ہے اور کیوں باندھی ہے؟ کہا آپ کی فلاں زوجہ محترمہ، وہ جب رات کو تہجد پڑھتی ہیں تو کافی لمبا وقت اللہ اللہ کرنے میں گزارنا چاہتی ہیں، تو چونکہ انسان ہے اور رات کو اللہ نے نیند کے لیے بنایا ہے تو وہ اپنے بالوں کو اس سے باندھ دیتی ہیں، جب انہیں غنودگی آتی ہے، جب نیند کا جھٹکا لگتا ہے، وہ دوبارہ بیدار ہوتی ہیں اور اس عمل کو دوبارہ شروع کر دیتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف نہیں کی، بلکہ کہا کہ عبادت اتنی کریں جو آپ مستقل کر سکیں اور جو آپ آسانی کے ساتھ اور بالکل تر و تازہ حالت میں کر سکیں، کیونکہ میرا اللہ اجر دیتے تھکتا نہیں، آپ عبادت کرتے تھک سکتے ہیں۔ تو فرمایا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ رات کا تھوڑا سا حصہ اگر آپ اپنے لیے نکال لیتے ہیں، دیکھیں دن سارے کا سارا دن میں کہاں خرچ کر رہا ہوں؟ اپنے لیے نہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے کما رہا ہوں، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، وہ ساری کی ساری محنت جو ہے، وہ ساری کی ساری دوڑ میری جو ہے وہ میرے اہل و عیال کے لیے ہے۔ اب میرے لیے اپنا کیا ہے؟ میں اپنے لیے ذاتی کیا کما رہا ہوں؟ ذاتی جبکار اس نقطے پہ سوچنا ہے کہ میری ملکیت، میرا اثاثہ جات وہ چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد میرے ساتھ قبر میں جانے والی ہیں۔ یہ دنیا کا درم و دینار تو مرنے کے بعد میرے ورثاء کا ہے، بلکہ اس پہ بھی ممکن ہے کہ وہ باتیں کریں کہ میرے لیے کم چھوڑا، تمہارے لیے زیادہ چھوڑا، تمہیں فلاں چیز دے دی، مجھے فلاں سے محروم کر دیا، کہ مرنے کے بعد بھی انسان باتوں سے نہیں بچ سکتا۔ تو انسان کی اصل بقا کیا ہے؟ انسان کا اصل مال کیا ہے؟ جو مرنے کے بعد اس کے ساتھ قبر میں جانے والا ہے، اور وہ کیا ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد ہماری نیکیاں ہیں جو پرسنل میرے لیے ہیں، ذاتی طور پہ میں ان کا مالک ہوں، جو مرنے کے بعد میرے ساتھ قبر میں جائیں گی اور حشر میں میرے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں میرے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ اور دوسری نشانی پر وبالاسحار هم یستغفرون، اس وقت کھڑے ہو کے سحری کے وقت میں اذان فجر سے پہلے اللہ سے معافی مانگ رہے ہو۔ متقین کی نشانیاں، جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، جن کے لیے اللہ نے باغات بنائے ہیں، ان کے لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر میں بیدار ہونا ہے، اٹھنا ہے،
چاہے 10 آیات ہی پڑھ لیں، آپ غافلین سے نکال دیے جاتے ہیں۔ غافل کون ہوتے ہیں؟ جو بالکل بھول جاتے ہیں کہ ان کو کون سی ذمہ داری دی گئی ہے۔ کہ میرا اللہ کہتا ہے صرف 10 آیات اذان فجر سے پہلے میرے سامنے کھڑے ہو کے 10 آیات کی تلاوت کر دیں، میں غافلین سے نکال دوں گا۔ 100 آیات کی تلاوت کریں، ذاکرین کے اندر شامل کر دوں گا۔ اور اگر آپ 1000 آیات کی تلاوت کر دیں، آپ کو قانتین خزانے والوں میں آپ کا نام جو ہے وہ درج کروا دوں گا۔ اور اس وقت فرمایا جو لوگ مجھ سے معافی مانگیں گے ان کو جو ہے ان کی ساری مشکلات کو میں آسانیوں میں تبدیل کر دوں۔ آج دیکھیں پوری امت مشکل کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، تو اللہ نے ان پریشانیوں سے نکلنے کا حل بتایا ہے کہ آج ہماری نگاہیں اغیار کی طرف اٹھ رہی ہیں، دوسرے ملکوں کی طرف اٹھ رہی ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے ڈوبتے وطن کو بچانے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاتھ کیوں نہیں اٹھتے اللہ کے سامنے کہ اللہ اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ اپنے صغیرہ و کبیرہ، اگلے و پچھلے، ظاہری و باطنی سارے گناہوں کا اللہ ہم اقرار کر رہے ہیں، اللہ تیرے جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ ہم انسان ہیں، اور جب بھی اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ بغیر وجہ کے عذاب نازل نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جب بھی عذاب آتے ہیں، جب بھی سیلاب آتے ہیں، جب بھی بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں، جب بھی اللہ کی پکڑ آتی ہے تو انسان کے برے اعمال کی نحوست ہوتی ہے۔ تو ذات ذی وقار ہمیں اس وقت انفرادی بھی اجتماعی بھی اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے اور اس کو منانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر وہ مان جائے گا تو ہمارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اس مشکل وقت کو بھی ٹال دے گا اور اس آئے ہوئے عذاب کو بھی رحمت کے اندر تبدیل کر دے گا۔ آئے رب کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔